بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل 66 نیوز کو بھی سبسکرائب کر لیں. فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ٹویٹر پہ آپ کو تازہ ترین خبریں ملیں گی. ابھی اس وقت جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں وہ جس کا ہم ہمیشہ سے ہمیں اینٹیسپیشن تھی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ہو گئی لڑائی اور یہ بالکل سوکنوں کی طرح لڑ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا ان کا معاملہ کیا ہے. دوسری طرف IMF نے جو نگران حکومت نے ریلیف پیکیج دیا تھا نا، اس کو مسترد کر دیا. انہوں نے کہا جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے 6.5 ارب کا فرق پڑے گا. نہیں، 6.5 ارب کا نہیں، اس سے فرق پڑے گا 14 ارب روپے کا. تو ہمیں بتائیے کہ یہ 14 ارب روپے آپ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ کوئی ریلیف نہیں. تو اوقات اس نگران حکومت کی یا اس وقت ہماری حکومت کی یہ ہے کہ 15 ارب روپے اگر ہم IMF کا فگر مان لیں، 15 ارب روپے یہ اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے. کیا تم لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لاؤ گے؟ کیا تم ریلیف دو گے؟ اور یہ جو بڑے بڑے دعوے آپ کر رہے ہو جناب انوار الحق کاکڑ صاحب، کیا آپ کر سکتے ہو؟ یہ اصل ہماری اوقات اس وقت دنیا میں یہ ہے کہ 15 ارب روپے آپ خرچ نہیں کر سکتے. اور پھر میں آپ کو مزید بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب یہ جو ابھی ہم نے IMF سے پیسے لیے مانگ کے، ہاتھ جوڑ کے کہ ہمیں چاہیے پیسے، وہ مال مفت دل بے رحم کس طریقے سے انہوں نے نون لیگیوں نے اور پیپلز پارٹی والوں نے اپنے MNAs کو دیے ہیں. 1 ارب روپیہ تاکہ یہ اپنا الیکشن بھی لڑ سکیں اور اپنا خسارہ بھی پورا کر سکیں. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جگنو موہسن صاحبہ کہہ رہی ہیں. کون ہے جگنو موہسن؟ جناب نجم سیٹھی صاحب کی اہلیہ ہے. کون ہے نجم سیٹھی صاحب؟ جو آنکھوں کا تارا ہیں جناب نواز شریف صاحب کے، جن کو انہوں نے PCB کا چیئرمین بنایا. اور پھر آصف علی زرداری سے لڑائی اس بات پر ہوئی کہ آصف علی زرداری نے کہا کہ ذکا اشرف کو بنائیں آپ PCB کا چیئرمین، ہٹائیں اس کو نجم سیٹھی کو. اس کے لیے بڑا پھڈا بھی ہوا. بالآخر نجم سیٹھی صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ کو ہٹا لیتے ہیں، اور یہ کہا گیا کہ آپ کو یا آپ کی وائف کو نگران وزیر اعظم کے لیے جگنو موہسن صاحبہ کو، جو پنجاب اسمبلی کی ممبر بھی رہی ہیں، ان کا نام تجویز کیا گیا. لیکن آ گیا نام انوار اللہ کاکڑ صاحب کا. جہاں سے بھی آیا مجھے نہیں پتا. تو ایک ان کے دل میں اینیموسٹی ضرور ہے. تو انہوں نے یہ بات ان کے اندر سے نکلی ہے کہ جناب 1 ارب روپیہ یہاں پر آپ نے MNAs کو دیا ہے تاکہ وہ قومی اسمبلی کے الیکشن کا خرچہ پورا اس میں سے کر سکیں. اور یہ سب کچھ ڈیولپمنٹ سکیم کے نام سے ہوا ہے. اب IMF نے اس کو نہیں روکا کہ یہ جو 1 ارب روپیہ آپ نے ان MNAs کو دیا ہے، یہ ان MPAs کو دیا ہے، ان بڑے بڑے نون لیگیوں کو دیا ہے، ان کو 15 ارب روپے کی اگر میں ان کی فگر ہی مان لوں، اس کی تکلیف ہے کہ یہ غریب کی جیب میں کیوں چلا جائے. اور یہ اوقات ہے ہماری حکومت کی جو میں کہہ رہا ہوں کہ 15 ارب روپے یہ اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے. اور یہ بات جگنو موہسن نے کہی ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا. تو بھائی اکاؤنٹیبلٹی کہاں ہے اس ملک میں؟ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں دوسری جو بڑی اہم خبر ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں لڑائی سوکنوں کی طرح لڑائی شروع ہو گئی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 15 سال میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے اور یہ ہونے جا رہا ہے کہ وہاں پر پیپلز پارٹی کو، زرداری صاحب کو، بلاول بھٹو کے ساتھیوں کو احتساب کا سامنا ہے، ایک کڑے احتساب کا سامنا ہے. ابھی جو ایک بڑی ہائی پروفائل بزنس مین کی میٹنگ ہوئی ہے کراچی میں، اس میں کم از کم 20 سے زیادہ جو بزنس مین ہیں انہوں نے وہاں پہ رولا ڈال دیا. انہوں نے کہا جی یہ جو زرداری صاحب کے ساتھی اور دوست ہیں، جس طریقے سے سندھ میں انہوں نے کرپشن کی ہے اور جس طریقے سے بھتے لیے ہیں، اگر آپ ان کو نہیں روکتے تو جناب یہاں پر کسی طرح کی نہ کوئی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، نہ کوئی ترقی ہو سکتی ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی تو آپ بھول جائیں. یہ اس کے بعد جو ٹائیڈ ہے وہ ٹرن ہوئی ہے. اور اب جو زرداری صاحب ہیں وہ اور ان کے ساتھی اس مصیبت میں مبتلا ہیں کہ اب ہم کیا جواب دیں. اور ان کے گھروں پر چھاپے پڑ رہے ہیں، ان کے گھروں سے اربوں روپے نکل رہے ہیں، ان کے گھروں سے سونے نکل رہے ہیں ان کے لیڈروں سے. سوشل میڈیا اس کو چلا رہا ہے. مین سٹریم میڈیا سم ہاؤ دی ادر تھوڑا سا رکا ہوا ہے. اور میں خورشید شاہ صاحب کا بیان پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو پیپلز پارٹی کو اگر کسی نے پکڑنے کی کوشش کی تو یہ پھر جو وفاق ہے اور صوبوں کے درمیان ایک بڑی لڑائی ہو جائے گی، اور یہ پاکستان جو ہے نا اس کو نقصان. جب بھی کسی کرپٹ آدمی کو آپ پاکستان میں ہاتھ ڈالتے ہیں نا، وہ کہتا ہے اس کا تو پاکستان کو نقصان ہوگا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ گفتگو جو ہے نا جگنو موہسن کی،
یہ آپ ذرا سنیں تھوڑی سی، جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مال مفت دل بے رحم، اور یہ 1 ارب روپیہ جو ہے وہ انہوں نے لیا ہے۔ میرے حلقے میں بندے بندے کو پتا ہے کہ پچھلے 16 مہینے میں جو حکومت گئی ابھی پی ڈی ایم کی، اس نے ایک ایم این اے کو 1 ارب روپیہ دیا۔ ہم پنجاب میں کہتے ہیں اے پنیا یا پیسہ سی مانگ پن کے لیا سی آئی ایم ایف کو، اور اس کو اس طرح انہوں نے رائے گاں کیا کیونکہ انہوں نے پیشگی الیکشن کا جو خرچہ ہے وہ اپنے ایم این ایز کو دینا تھا اپنے ساتھ رکھنے کے، کوalition کو اکٹھا رکھنے کے لیے انہوں نے یہ ان کو رشوت دینی تھی، اور عوام کو اس میں سے جو کچھ ملا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ ساری گفتگو اس کے بعد ان کی آپس میں اب لڑائی ہوئی ہے کس پہ؟ جب دیکھیں، جب جو کھانے والے ہیں نا، مل کے کھانے والے، جب وہ لڑتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کس نے کیا کھایا۔ آج احسن اقبال نے کہا کہ یہ جو چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے یہ اس لیے ہوا ہے کہ جناب نوید قمر صاحب جو وزیر انچارج تھے انہوں نے چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی۔ تو اس پر نوید قمر صاحب نے کہا کہ جناب یہ تو کابینہ کا فیصلہ تھا، یہ صرف ہمارا تو اکیلے کا، میرا تو فیصلہ تھا ہی نہیں، اور اس وقت یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں شوگر کی بہت زیادہ وافر مقدار موجود ہے اور ضروری ہے کہ ہم کچھ باہر بھیج دیں۔ تو اس میں تقریباً 1 بلین سے زیادہ کی جو چینی ہے وہ رانا ثناء اللہ نے اسمگل کی ہے، یہ الزام لگ رہا ہے۔ تو وہ جو احسن اقبال صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی نے سب کچھ کیا ہے، کولیشن گورنمنٹ تھی، آپ نون لیگ پر تو اس کا کوئی اعتراض ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ سوکنوں کی طرح جب لڑائی ہوئی ہے نا تو ایک دوسرے کے راز وہ نکال رہی ہیں۔ جب اب وہ کہہ رہا، جیسے وہ سوکنیں لڑتی ہیں کہ تو نے یہ کیا، تو نے اس سے بات سنی، تو نے یہ کیا، تو اب وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو کرپشن ہے نا وہ سامنے آ رہی ہے اور وہ لڑائی لڑ رہے ہیں۔ لیکن ایک جو نون لیگی کی جو مزیدار بات ہے جو میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، نون لیگیوں نے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جناب نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب پر ایسا اور ایسی جگہ ہاتھ ڈالا ہے کہ اب آہستہ آہستہ وہ زرداری صاحب کو دبا رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، اور اس وقت زرداری صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی اب چیخیں نکل رہی ہیں، کیونکہ پہلے تو مل کے کھایا اور نواز شریف صاحب کو یہ سمجھ آ گئی کہ زرداری صاحب بڑے ذہین آدمی ہیں، کسی بھی وقت کچھ کر سکتے ہیں، تو اس لیے اینا نو تپار لاؤ۔ تو پیپلز پارٹی جو ہے نا، نون لیگ شریک ہے اس میں کہ پیپلز پارٹی حساب دے، یوم حساب دے، ان کے لوگوں کا احتساب ہو، اور پچھلے 15 سال میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے ایسا، اگر ہوتا ہے تو، کہ جناب پیپلز پارٹی کو اور آصف علی زرداری صاحب کو ایک واقعتاً ایک حقیقی احتساب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سندھ میں، اور یہ جو سندھ کی سیاست ہے اس کی جو ڈائمنشنز ہیں ان کو یہ تبدیل کر سکتا ہے۔ جی ڈی اے بھی ان کے خلاف صف آ رہا ہے، لیکن جو رورل ایریا ہے سندھ کا، اس میں پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو بڑا مضبوط کیا ہے۔ اب وہ کوئی نظریاتی جماعت کے طور پر وہاں پر مضبوط نہیں ہے، لیکن جن وڈیروں کو انہوں نے سٹرونگ بنایا ہے، جن کے ساتھ پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی ہے، جو گروپنگ کی ہے، اس میں اتنا کم ٹائم میں یہ نظر نہیں آ رہا کہ زرداری صاحب کو، پیپلز پارٹی کو انٹیریئر سندھ میں کوئی آپ زیادہ کوئی ٹف ٹائم دے سکیں، کوئی انہیں چیلنج دے سکیں۔ لیکن نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہاتھ ہو اور گلیاں ہو جائیں سنجیاں ہو جو مرزا یار پھرے۔ یہ پرانا آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے اس کو وہ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرا چودھری پرویز الہی صاحب کا معاملہ ہے۔ پرویز الہی صاحب کو جوڈیشل آرڈر کیا گیا تھا آج کہ کل ان کو پیش کیا جائے، آئی جی کو توہین عدالت کا نوٹس دیا گیا تھا، لیکن ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جسٹس امجد رفیق کو ملتان تبدیل کر دیا، اور جو کل کا مقدمہ تھا جس میں چودھری پرویز الہی کو پیش کرنا تھا، کیونکہ اٹک کے جو سیشن جج ہیں ان کو یہ آرڈر کیا تھا جسٹس امجد رفیق نے کہ جناب آپ ایک بیلف بنیں اور اٹک جیل سے چودھری پرویز الہی کو ریکور کرائیں اور پھر یہاں پر اس پنڈی لاہور ہائی کورٹ میں انہیں پیش کریں۔ وہ جو آرڈر جوڈیشل آرڈر تھا وہ چیف جسٹس صاحب نے ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے اس کو تبدیل کر دیا، اور اب کل کا مقدمہ کاز لسٹ سے بھی نکل گیا۔ اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، چودھری پرویز الہی صاحب کے ویئر اباؤٹس کا اس وقت کوئی پتہ نہیں۔
نہ وہ اسلام آباد میں ہے، اور جاننے والے بتانے والے بتا رہے ہیں نہ وہ اٹک جیل میں ہے. کہاں ہیں ہمیں نہیں پتا. اور آج آپ دیکھیں کہ جب ڈی آئی جی آپریشنز اور دوسرے پولیس حکام کو بلایا گیا، ڈی آئی جی دوسرے جو تھے، تو وہاں پر پنجاب پولیس نے یہ بتایا کہ وہ ایک انکوائری کے لیے کوئٹہ چلے گئے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا، ڈی آئی جی آپریشنز لاہور اور دوسرے افسران وہ انکوائری کے لیے کوئٹہ چلے گئے ہیں. بالکل چلے گئے ہوں گے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.